اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت وعدہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اسی وعدے کو لے کر، اسی خوشخبریوں کو لے کر ہم اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے جن پریکٹسز کو اپنی زندگی میں لانا چاہ رہے ہیں، ان پریکٹس کے لیے آج ایک نیا دن ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت نئی صبح کے ساتھ ایک نیا دن، ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک جادوئی کتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، دا میجک بک بائی رونڈا بائرن، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اپنی اتنی خوبصورت نعمت شکرانے کو پریکٹسز کی صورت میں ہماری زندگی میں داخل کرنے کے لیے، اور ان پریکٹسز کو ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ یہ کر کر ایک عام زندگی سے نکل کر ایک بہت ہی مزے کی خوبصورت نعمتوں کو فیل کرنے والی، نعمتوں کا شکر کرنے والی زندگی میں کیسے انٹر ہو سکتے ہیں۔ ایک جادوئی کتاب، جیسے ہم شکرانے کا اظہار کرتے ہیں، ہم یقیناً کبھی بھی یہ نہیں بھول پائیں گے کہ شکرانے کا سب سے بہترین اظہار الفاظ ادا کرنا نہیں بلکہ انہیں جینا ہے۔ یہ بالکل ایک وہی بات ہے نا جو بینگ ڈوئنگ ہیو والی بات ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے لفظوں سے بول رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ، اس چیز کے لیے شکر، اس چیز کے لیے شکر، لیکن ہم ان کو جی نہیں رہے۔ جینا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا بھی مکان دیا ہے تو میں اپنے حال میں، اسی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فیکٹری کا آنر بنایا ہے تو میں اپنے تمام ماتحتوں کو اس طرح سے لے کر ساتھ چل رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری ملکیت میں دیے ہیں، مطلب میرے سے ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، اور میں ان کو اس طرح سے لے کے چلوں کہ یہ میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور پھر ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اپنی ان سے ریلیٹڈ ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں جس بھی مقام پر کھڑے ہیں، اس مقام پر اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھنا، اور رب نے جو بھی اس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو دیا ہے، اس حال میں اس شکر گزاری کو جینا، یعنی کہ اپنے سے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ویلیو کرنا، اور ان کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا۔ اور اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ہم ابھی ایٹ دا پوائنٹ جہاں پر ہیں، مطلب پریزنٹ میں جہاں پر ہیں، ہم جو جی رہے ہیں، ہم اس میں شکر کی زندگی کو جئیں۔ اور جب ہم یہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمارا پیچھے سارا پاسٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور جو ہمارا آنے والا فیوچر ہے وہ بھی سیکیور ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ شاندار ہو جاتا ہے، میگنیفیشنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں وعدہ کیا گیا ہے نا قرآن پاک میں کہ تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو جب ہم شکر ادا کریں گے تو ہمارا فیوچر تو خود بخود سیکیور ہو ہی جائے گا نا۔ اس کتاب میں 28 جادوئی مشقیں دی گئی ہیں جو کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ہیں تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ اظہار تشکر کی جادوئی طاقت کو اپنی صحت، دولت، نوکری اور رشتوں میں بنیادی تبدیلی لانے کے لیے کس طرح استعمال کیا جائے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور بڑے بڑے خوابوں کو کس طرح سچ کیا جائے۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اظہار تشکر کو کس طرح مسائل ختم کرنے اور کسی بھی منفی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے عمل میں لایا جائے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز کو سٹاپ کر دیتے ہیں، اس چیز کے بارے میں بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں مطلب وقتی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، تاکہ یہ مسئلہ عارضی طور پر ہماری زندگی سے چلا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا نا، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔
لیکن وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، رہتا وہیں پر ہے، وقتی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ ہماری زندگی میں سے بالکل چلا ہی جائے تو صرف اور صرف یہ پریکٹسز کریں، شکر ادا کریں اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے ان مسائل کو ہماری زندگی سے پف آف اسموک کی طرح بالکل غائب کر دیتے ہیں۔ اس میں جو دکھایا گیا کہ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل لائف، ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے آخرت کی زندگی۔ ہم سب جب بھی سوچتے ہیں نا تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں مطلب آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دے، آخرت اچھی کر دے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس لیے دی ہے؟ یہاں پر ہم نے بیج بونے ہیں اور ہم نے پھل کھانا ہے آخرت میں جا کر۔ تو جو یہاں پر جنت کمائے گا وہی تو آخرت میں جنت میں جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہ کہا کہ دنیا تیاگ دو اور آپ کو جنت مل جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زندگی میں ہر شعبے میں اپنے آپ کا بیسٹ دو، یعنی کہ حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ پورے کرو، پڑوسیوں کے حقوق پورے کرو، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، اپنی اولاد کے، اپنے ہسبینڈ کے، اپنی ایون کہ جانوروں کے حقوق، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز سے آپ اپنا ریلیشن جو ہے وہ بیسٹ بناؤ، اور بیسٹ بناؤ گے تو کیا ہوگا، زندگی آپ کی خود بخود جنت بن جائے گی، اور جب یہاں پر زندگی جنت بن جائے گی تو پھر آخرت میں تو ٹکٹ مل ہی جائے گی جنت کی۔ تو بس یہی ہے، اسی لیے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اس ایک نئی چیز کو سیکھنے کی، ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہم وہاں سے مطلب کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہماری ہر چیز بلونگ کرتی ہے اللہ سے، ہمارے پیارے نبی سے، اور ہماری روٹس ساری جو ہیں وہ کنیکٹ کرتی ہیں انہی سے۔ ہم علم جہاں سے مرضی حاصل کریں، ہمیں ٹیچنگز جہاں سے مرضی آئیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ علم کس کی میراث ہے، مسلمانوں کی میراث ہے، سارا علم پھیلا ہی مسلمانوں سے، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبروں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، پوری دنیا میں علم کو پھیلایا، یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی یہ انمول موتی ہیں وہ کہاں سے نکلے ہیں، ہمارے ہی اسلام سے، ہمارے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو علم پھیلایا ہے۔ اگر اب ہم اس کو کسی بھی رستے سے اپنے تک لا رہے ہیں تو ہم نے اپنے دماغوں کو اوپن اپ کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اچھا یہ چیز ہمیں یہاں سے مل رہی ہے تو اچھی نا، ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم اس میں سے کیا اچھا لے سکتے ہیں، یہ اس میں سے کیا چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو پیغمبری پیشہ ہے وہ کیا ہے، تجارت کا پیشہ ہے، اور تجارت کا پیشہ کیا ہے، یہی ہے نا کہ ہمیشہ نفع کا سودا کرو، ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھو، مطلب اچھی ٹریڈ کرو اور اچھے یعنی کہ خرید و فروخت میں اچھے ہو، اور اپنے نفع کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ یہی جو ہے وہ ساری ہمارے مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ جہاں سے بھی علم کی بات ملے، فائدے کی بات ملے، مطلب اپنے علم میں فائدے کی بات ملے وہ اس کو لیتا ہے، اور اس سے اپنی زندگیوں میں اور ایسا فائدہ، ایسا علم جس سے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، تو وہ تو ہمیں دونوں ہاتھوں سے فوراً لے لینا چاہیے۔ چلیں جی آگے ریڈنگ ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ اس زندگی بدل دینے والے علم کو پڑھیں گے، لیکن جو کچھ آپ نے سیکھا اس کی مشق کیے بنا علم آپ کی انگلیوں کے نیچے سے نکل جائے گا، اور اپنی زندگی کو آسانی سے بدلنے کا جو موقع آپ نے پایا وہ ہاتھ میں نہ رہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کو اظہار تشکر کی 28 دن تک کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جیسے ہم بچپن میں ریت کو ہاتھ میں پکڑتے تھے نا، ہمیں لگتا تھا ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن فوراً کیا ہوتا تھا کہ وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے سلپ ہونے لگ جاتی تھی۔ ابھی بھی اگر کبھی آپ ایکسپیرینس ہو ریت کو ہاتھ میں پکڑنے کا تو بالکل یہ والی پریکٹسز کے بغیر، یہ جو نالج ہے جو ہمیں اس بک سے مل رہا ہے، پریکٹسز کا نالج ہے، شکر کا نالج تو ہمارے پاس رہے گا، لیکن جو پریکٹسز کا نالج ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے اسی طرح سے سلپ ہو جائے گا۔ جو خوشی ہمیں اس سے ملتی ہے
جو شکر کی اصل نعمت کو ہم اویل کر پاتے ہیں ان پریکٹسز کے ذریعے سے. اپنی پوری باڈی کو جب ہم اس سسٹم میں لے جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے شکر ادا کرنا ہے، لیکن اگر ہم نے اس پریکٹس کو چھوڑا تو وہ بالکل اس طرح سے ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو جائے گی جیسے کہ انگلیوں سے ریت سلپ ہو جاتی تھی. تو اسی لیے ہیومن برین کو بالکل اچھی طرح سے ریسرچ کرنے کے بعد کم از کم 28 ڈیز کی تو پریکٹس کرنے کے لیے رونڈا برن نے بہت زیادہ فورسفلی کہا ہے کہ آپ نے 28 دن تک تو اس کی مشق کرنی ہی کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی چینج آئے. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو لے کر چلیں اور اس پریکٹس کو 28 دن کیا ہمیشہ ہی اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ تو وہ والی ہے نا. پتہ ہے ان پریکٹسز سے یا اس چیز کو فیل کر کے جب ہماری باڈی میں، ہمارے باڈی کے ٹریلین سیلز میں شکر رچ بس جاتا ہے نا، تو ہمیں ہر طرف پھر اللہ فیل ہونے لگ جاتا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ وہ جو ایک ہوتی ہے نا فیل کرنے کی کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ نوازا ہوا ہے، اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں. یہ فیل جب آپ کے اندر آتی ہے نا تو جو اللہ کا اور آپ کا ایک بانڈ بن جاتا ہے، وہ بانڈ تو پھر کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے نا. ریڈنگ ہے تاکہ آپ اپنے ذہن کے لاشعور کو اور اپنے سیلز کو اس سے بھر دیں. صرف اسی صورت میں یہ آپ کی زندگی تبدیل کرے گا ہمیشہ کے لیے. ان مشقوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ مسلسل 28 دن کے اندر مکمل ہوں گی. اس طرح یہ آپ کی اظہار تشکر کی عادت اپنانے اور زندگی کا ایک نیا راستہ بنانے میں مدد کریں گی. اظہار تشکر کی بھرپور انداز میں سلسلہ وار مشق کرنا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پیدا ہونے والا جادو دیکھیں گے اور بہت جلد دیکھیں گے. ابھی کیونکہ یہ انٹروڈکشن چل رہا ہے، سارا انٹروڈکٹری چیپٹرز ہیں، تو ان میں صرف اور صرف ہمارے مائنڈس کو اوپن اپ کرنے کے لیے وہ بار بار کچھ باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں. لیکن آگے جا کے جب ہم پریکٹسز میں جائیں گے تو ڈیلی کی پریکٹس چینج ہوگی، ڈیلی ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے اور پھر جو ہے نا ہمارا مائنڈ بہت تیزی سے اس چیز میں ایکسیپٹنس میں چلا جائے گا، کہ بہت خوشی میں، بہت جوائے والی فیلنگ میں چلا جائے گا. ہر جادوئی مشق میں محفی تعلیم کا خزانہ چھپا ہوا ہے جو آپ کے علم میں غیر معمولی انداز میں اضافہ کرے گا. ہر مشق میں آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے کہ زندگی کس طرح چلتی ہے اور اس زندگی کو پانا کس قدر آسان ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا. پہلی 12 مشقوں میں اظہار تشکر کی جادوئی طاقت کا استعمال ہے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے اور جو آپ نے ماضی میں وصول کی. یہ جو ابھی مومنٹ چل رہا ہے، اس مومنٹ سے 1 منٹ پہلے تک ہمارا کیا ہے؟ ماضی ہے. ہم اپنے ماضی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہم اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی تمام زندگی میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لے کے انجوائے کرتے رہیں، ہم ان کے لیے اپنا شکر ادا کریں. اور پھر ہمارے پاس اس قدر شکرانے کا بیلنس ہو جائے گا کہ ہم اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو بھی خوبصورت بنا سکیں گے. تو یہ بس اسی بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک آپ اس چیز کے لیے شکر گزار نہیں ہوں گے جو آپ کے پاس ہے اور اس کے لیے جو آپ نے حاصل کر لیا ہے، یعنی کہ اپنے پریزنٹ کے لیے اور اپنے پاسٹ کے لیے، پہلے ہم ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے، تب تک جادو کام نہیں کرے گا. اگر ہم اپنے پاسٹ کو اور اپنے پریزنٹ کو شکر میں نہیں لائیں گے تو پھر میجک کیسے کام کرے گا اور آپ مزید حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ پہلی 12 مشقیں اظہار تشکر کے جادو کو فوری طور پر عمل میں لے آئیں گی. یعنی کہ جو پہلے فرسٹ 12 چیپٹرز ہیں وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو
پورا سسٹم ہے زندگی کا بھی، ہماری باڈی کا بھی، وہ گریٹیٹیوڈ میں آ جائے گا۔ اگلی 10 مشقیں اظہار تشکر کی جادوئی طاقت کو آپ کی خواہشات، خوابوں اور ہر اس چیز کے لیے استعمال کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ ان 10 مشقوں کے ذریعے آپ اپنے خوابوں کو سچا کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے حالات جادوئی انداز میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آخری 6 مشقیں آپ کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جائیں گی، جہاں آپ اپنے ذہن اور جسم کے ہر سیل میں اظہار تشکر کو پھیر رہے ہوں گے۔ آپ سیکھیں گے کہ اظہار تشکر کی جادوئی طاقت کو دوسروں کی مدد کرنے، مسائل حل کرنے اور کسی بھی منفی صورتحال یا حالات کو بہتر بنانے میں کس طرح استعمال کیا جائے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے پاس ٹول آ جائے گا کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، ہم نے اس کو کس طرح سے اپنی زندگی کے پرابلمس کو سولو کرنے میں، اپنی زندگی میں برکتیں لانے کے لیے کس طرح سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ شاید اپنی پوری زندگی کا شروع سے آخر تک سامنا کریں، اور یہ بہت مزے کی لائن ہے کیونکہ اس میں ہم اب واقعی میں اپنی پوری زندگی کو دیکھیں گے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے، جب ہم اپنے پاسٹ میں جا کے نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ہم اپنے پیدا ہونے سے لے کر اب تک ایک ایک دن کو اپنے پوری ہماری میموری میں خود بہت ریکال ہوتا جائے گا کہ اچھا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا تھا، وہ بھی دیا تھا، کتنے مزے کا تھا۔ ہم ایک ایک دن کو دیکھیں گے اور آنے والی زندگی کے بارے میں بھی اتنا ہمیں مطلب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں پہلے دیا، جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم نہیں کماتے تھے، جب ہمیں پیسے کا پتہ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راجہ رانوں والی زندگی دی، ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، مزے سے رہتے تھے، اور تب کون تھا ہماری ہر ضرورت کو پورے کرنے والا؟ صرف اور صرف اللہ ہی تھا نا۔ تو آنے والے وقتوں میں بھی صرف اللہ ہی ہے۔ جب یہ ایسے یقین پیدا نہیں ہوتا ہے، جب یقین پیدا ہوگا جب ہماری پوری باڈی سیلز جو ہیں نا وہ گریٹیٹیوڈ کے لیے اور شکر کے لیے یوز ٹو ہو جائیں گے، تو پھر جو ہمارا مائنڈ ایک یقین کی دولت کو ڈیولپ کرے گا، تو اس میں یہ ہے کہ ہم ہر دن اپنی زندگی کا پلان کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بندہ خدا پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ بالکل 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 اقبال نے صحیح اسی چیز کی تشریح کی، اسی کو شعر میں ظاہر کیا ہے۔ آگے ریڈنگ ہے جی۔ آپ کو اپنا کیلنڈر ہٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مشق خصوصی طور پر آپ کی روزمرہ زندگی کے مطابق بنائی گئی ہے، چاہے یہ کام کے دن ہیں، ہفتے کا اختتام ہے یا چھٹیاں ہیں۔ اظہار تشکر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، یعنی کہ پورٹیبل ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کسی کو نظر تھوڑی آنا ہے، تو جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیے، اور پھر آپ جہاں بھی جاتے ہیں جادو ہوتا ہے۔ اور جب شکر آپ کے ساتھ ہوگا، گریٹیٹیوڈ کی پاور آپ کے ساتھ ہوگی، تو پھر آپ کے جو میجیکل ہے وہ پھر جہاں جائے گا وہ میجیکل ہی ہوگا۔ جس طرح ہیری پوٹر، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہیری پوٹر دیکھی ہوگی نا، جب ان کے پاس پاورز آ جاتی ہیں تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس پاورز ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک دن ضائع کر دیتے ہیں تو آپ اس چیز کی رفتار کو کھو دیتے ہیں جو آپ نے قائم کی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک انسان اگر گڑھے میں گرا ہوا ہے اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مسلسل اس رسی پر چڑھ کر اس گڑھے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا نا۔ اگر وہ یہ کرے گا کہ تھوڑا سا اوپر گئے اور پھر رسی چھوڑ دی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سلپ ہو کر دوبارہ سے نیچے گہرائی میں ہی چلا جائے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر رسی کو پکڑے گا اور اوپر آنے کی کوشش کرے گا، اور پھر چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ سلپ ہو کر نیچے ہی چلا جائے گا۔ تو اگر ہم یہ آف اینڈ آن کریں گے تو پھر یہ اسی طرح سے ہوگا، اور پھر نہ تو ہمیں میجک فیل ہوگا، نہ ہمیں اللہ کی نعمتیں اس طرح سے مزہ دے سکیں گے جس طرح سے کہ ہم مزہ لینا چاہ رہے ہیں۔
اگر آپ ایک دن ضائع کر دیتے ہیں 3 دن پیچھے جائیں اور وہیں سے دوبارہ مشق کرنا شروع کریں. یعنی کہ یہ وہ سائنٹیفکلی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک دن اس کی ایکسرسائز نہیں کرتے تو ہمیں 3 دن پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ 3 دن پیچھے چلا جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس کو دوبارہ سے اس پریکٹس میں جانے کے لیے ہمیں اس کے 3 چیپٹرز پیچھے جانا ہوگا. کچھ مشقیں صبح کے لیے تیار کی گئی ہیں اور کچھ دوسری باقی پورے دن کے لیے تیار کی گئی ہیں. تو صبح سب سے پہلے ہر دن کی مشق کو پڑھیں. کچھ مشقوں کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت شروع ہوں گی جب آپ بیدار ہوں گی. یعنی کہ صبح سے ہی ہمیں یہ پریکٹس کرنے کی لیے کہا جاتا ہے. آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس وقت کیا جائے. آپ شاید خود کو تیار رکھنے کے لیے ہر رات سونے سے پہلے اگلے دن کی مشقوں کو پڑھنا چاہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اگلی صبح مشق کو دوبارہ ضرور پڑھیں. اگر آپ لگاتار 28 مشقوں کی تعمیل نہیں کرنا چاہتے، یہ والا پیراگراف ہم سکپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہمیں پوری بک ہی کرنی ہے اور ہمیشہ ہم پوری بک والے ہی رہیں گے. 28 دن بعد جب ہم یہ پوری بک کمپلیٹ کر لیں گے 28 دن، تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے. ایک دفعہ جب آپ نے 28 جادوئی مشقوں کو مکمل کر لیا تو آپ کو جب بھی یا جہاں بھی جادو میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہو تو آپ وہاں میں کسی محسوس مشق کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے دولت، صحت یا دولت کے لیے. یا اگر آپ اپنی پسندیدہ نوکری چاہتے ہیں، اپنے کام میں کامیابی کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی رشتے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اظہار تشکر کی مشق جاری رکھنے کے لیے آپ اس کتاب کو کہیں سے بھی کھول سکتے ہیں، اور جو بھی مشق آپ کو کھولے جو آپ کو اچھی لگے وہی اس دن میں کرنے کے لیے بالکل درست ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ایک چیز آپ سیکھ لیتے ہیں نا، تو پھر جہاں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے وہ والا انگریڈینٹ لے کر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. ان 28 جادوئی مشقوں کے اختتام پر اور مشقوں کی تجویز دی گئی ہے جو آپ ان کے ساتھ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. یہ پورا ایک پیٹرن ہے جو پھر اینڈ پر ہمیں دیا جائے گا، جس طرح کہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایک مکس اینڈ میچ بتایا جائے گا بک کے اینڈ پہ، کہ اگر آپ پوری بک کو دوبارہ ریوائز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس چیپٹر کو اس چیپٹر کے ساتھ ملا کے کر لیں، اس کو اس طرح سے کر لیں. اب ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. بہت لینتھی ہو رہا ہے تو ابھی بس یہی ہے کہ آگے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ رہ گیا ہے کہ آپ کے خواب کیا ہیں. جب میں نے یہ نہیں کی تھی، مطلب اس کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوئی تھی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنے خواب کو کس طرح سے کرنا ہے. تو آج کی اسائنمنٹ یہی ہے کہ بس آپ سوچئے گا کہ آپ کے خواب کیا ہیں اور آپ ان کو ان ریٹن کیسے لکھ سکتے ہیں. یہ خواب مطلب جو کبھی آپ نے سوچا ہو، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کے لیے مائنڈ کو پریپیئر کر سکیں کہ آپ اپنی صحت میں اپنے خواب بتا سکتی ہیں، اپنے جسم کی کس طرح سے آپ کتنا ویٹ کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کی آپ کی لک ہونا چاہیے، اپنے پروفیشن میں کہ آپ کا کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا پروفیشن جوائن کریں، یا جوائن کیا ہوا ہے تو اس میں آگے کس طرح کا جائیں، آفس کا ماحول کیسا ہو، اور اپنی ویلتھ میں، دولت میں، منی میں آپ کس طرح کی پراسپیرٹی چاہتے ہیں، کتنی انکم آپ کے ایک مائنڈ میں ہے، یا آپ کہاں کا سفر کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں، مدینہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، حنزہ جانا چاہتے ہیں، کراچی وزٹ کرنا چاہتے ہیں. کچھ بھی ایسا جو بھی XYZ آپ کا خواب ہے نا، وہ آپ صرف اور صرف سوچ کے رکھیے کہ یہ میرا خواب ہے. چھوٹی سی بات ہے، ابھی فی الحال پریزنٹ میں بھی، فیوچر میں بھی، اور کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا قریبی فیوچر میں بھی. اس میں یہ ہے کہ آپ 1 منتھ کا خواب سوچیں، دین 6 منتھ کا سوچیں، دین 1 ایئر کا سوچیں، 10 ایئرس کا سوچیں، اپنی اولڈ ایج کا سوچیں. یعنی کہ آپ اپنی پوری زندگی کے خواب سوچ سکتے ہیں، اور کل ہماری اسائنمنٹ یہی ہوگی کہ ہم ان کو لکھیں گے. اور آج سے ہی اسائنمنٹ ہے بس کہ ہم ابھی سوچیں گے. اب یہاں پہ آج کا جو ویڈیو ہے میں ختم کر رہی ہوں. ایک پارٹ اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ پریکٹیکلی پریکٹسز کو سٹارٹ کریں گے. میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو میرے لیے آسان اور کامیاب کیا، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اور میری ویڈیوز کے ساتھ الائن کیا. اور یہ جو سب باتیں کہی ہیں یہ میرے دل میں بھی اتریں اور آپ کے بھی دل میں بھی اتریں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ
خوشحالی اور برکتوں کی طرف آئیں۔ اس سب کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔